والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بڑی اہم تصنیف الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق و دروس جن کا جاننا ایک مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اس کتاب یا اس رسالے کے درس کا سلسلہ الحمدللہ کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور اس سلسلے کی یہ میرے خیال سے 12ویں کڑی ہے، یہ 12واں سیشن ہے۔ اس سے قبل کے سیشنز میں ہم نے کئی صورتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آخری مجلس میں ہماری گفتگو جو ہے وہ سورۃ العصر کے متعلق ہوئی تھی، بہت ہی مختصر سورہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ انشاءاللہ آج سورۃ التکاثر کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، اور اگر موقع ملا تو سورۃ القارعہ اس پر بھی ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سورۃ التکاثر اور سورۃ القارعہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں مکی صورتیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی یہ دونوں صورتیں۔ سورۃ التکاثر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو اپنی نعمتوں کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے۔ بڑی سبق آموز سورہ ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے برباد کر دیا۔ یہ تکاثر کیا چیز ہے؟ تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے پر کثرت جتانے کو۔ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ مال میرے پاس ہے، تم سے زیادہ اولاد میرے پاس ہے، تم سے بڑا گھر میرے پاس ہے، تم سے بڑی گاڑی میرے پاس ہے، تم سے خوبصورت گھڑی میرے پاس ہے، تم سے اچھا موبائل میرے پاس ہے۔ تو فخر کے ارادے سے جو تکاثر یعنی کثرت جتایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا الہاکم التکاثر۔ یہ دنیا کی ان نعمتوں میں تم جو آپس میں فخر کرنے اور آپس میں کثرت جتانے میں لگے ہو، یہ کثرت جتانے نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ تمہیں غافل کر دیا، کن چیزوں سے غافل کر دیا ہے؟ آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ انسان دنیا کی نعمتوں کے متعلق اس قدر یعنی نعمتوں کے پیچھے اندھا ہے، اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے متعلق انسان دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یعنی دنیا حاصل کرنے میں ایک انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ جو چاہت ہے، اس چاہت کی تکمیل میں وہ انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر کثرت جتانے نے تمہیں غافل کر دیا ہے آخرت سے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، چاہے وہ قبر والی زندگی ہو، قبر کے بعد پھر حشر والی زندگی ہے، پھر جنت اور جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، اور شفاعت ہے، اسی طریقے پر پل صراط ہے، بہت ساری چیزیں آخرت کے متعلق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھلا دیا ہے، اور بس دنیا ہی تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر ان نعمتوں کی بنیاد پر کثرت جتانے اور فخر کرنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے آخرت سے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ چکے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم پوری زندگی کثرت جتانے میں، فخر کرنے میں، میرے پاس زیادہ مال ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، دنیا اور دنیاوی جو زیب و زینت ہے یا دنیاوی جو نعمتیں ہیں اور دنیاوی جو آرام و آسائش کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پر فخر کرنے میں تمہاری پوری زندگی ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، اور آخرت کو بھول بیٹھے ہو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن نعمتوں کی بنیاد پر تم ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہو،
کثرت جتا رہے ہو آخرت کو بھول کر کے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں، اور جب موت آتی ہے تو اکیلے قبرستان میں جانا پڑتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں ایک بڑا نفیس نقطہ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ کون سا استعمال کیا؟ کہا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان، ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ قبرستان پہنچ جاتے ہو، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے زرتم کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ اردو میں بھی جو آپ زیارت استعمال کرتے ہیں تو زیارت، زرتم یا زارا یزور، یہ سارے الگ الگ جو ہے وہ اس کے الگ الگ شکلیں ہیں، لیکن ان تمام کی اصل یہی ہے زیارت۔ زرتم کا معنی ہوتا ہے تم نے زیارت کی، جبکہ عربی زبان میں پہنچنے کے معنی کو بیان کرنے کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ یہاں یہ کہا جا سکتا تھا حتیٰ وصلتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاؤ، یا حتیٰ ذہبتم الی المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے جاؤ۔ لیکن یہاں زرتم کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس کی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ قبر جو ہے، قبر بھی ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ موت کے بعد جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا معاملہ وہی ختم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم قبر کی زیارت کرنے والے ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان کسی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، کہیں کسی کے ہاں وزٹ کرتا ہے، تو کیا ہمیشہ وہاں رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ کچھ مدت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے وہاں ٹھہرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اصل گھر کو چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو قبر ہے یہ تمہاری زیارت کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں جاؤ گے اور ہمیشہ یہیں رہ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تم قبر میں جاؤ گے، یعنی قبر میں ایک مقررہ مدت تک، ایک محدود وقت تک تم وہاں رہو گے۔ جس طریقے سے زیارت کرنے والا انسان جس کی زیارت کرتا ہے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، ویسے ہی یہ انسان جو قبر میں گیا ہے یہ وہاں قبر میں تھوڑی دیر رہے گا، اور اس کے بعد پھر اصل معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اصل معاملہ شروع ہوگا، یعنی جو اخروی زندگی شروع ہوگی، جہاں حساب و کتاب ہے، میدان حشر ہے، اور جنت اور جہنم ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں بھیگ جاتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جنت کا اور جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے، کیا معاملہ ہے کہ جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والے تمام منازل اس کے لیے آسان ہیں، تمام مراحل اس کے لیے آسان ہیں، اور جو اس منزل میں ناکام و نامراد ہوا، آگے جو آنے والی منازل ہیں، آگے جو آنے والے مراحل ہیں، وہ اس انسان کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ تو قبر یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں در حقیقت آخرت کے دن پر ایمان کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے، اشارتاً آخرت کے دن پر ایمان کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا معاملہ قبر میں جاتا ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ تو شروعات ہے اخروی زندگی کی، اور وہاں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنے کے بعد پھر اخروی زندگی جب شروع ہوگی، یعنی قیامت والی زندگی جب شروع ہوگی تو وہ اصل زندگی ہوگی، اور وہ اصل انسان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو، قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ جب موت آتی ہے تبھی تمہاری یہ حرکت چھوٹتی ہے، اور جب موت آتی ہے تب تمہیں اپنی ان حرکتوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں۔ یہ جو لفظ کلا ہے نا، عربی زبان میں ڈانٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ حرکت، یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور اسی کی بنیاد پر پوری زندگی فخر کرتے ہوئے، کثرت جتاتے ہوئے گزار دیتے ہو، ہرگز نہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اصل تو وہ قیامت والی زندگی۔ کلا سوف تعلمون، تم ضرور عن قریب اس حقیقت کو جان لو گے، عن قریب اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ گے۔
پھر آگے اللہ نے کہا ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ اسی معنی کو بیان کیا اللہ نے تاکیدی طور پہ۔ ایک بات کو جب ایک سے زائد مرتبہ بیان کیا جاتا ہے تو سامع کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے کو دوبارہ کیا، ارشاد فرمایا، کہا ثم پھر سن لو، کلا ہرگز تمہاری یہ سوچ درست نہیں ہے، سوف تعلمون تم دنیا کی حقیقت کو بہت خوب بہت جلد جان جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں کلا کا معنی دوسرا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں ایک لفظ جو ہوتا ہے بعض اوقات ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا الٹا بھی ہے، اس کا الٹا بھی ہے کہ ایک چیز کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ شعر کو لے لیجئے، شعر تو اس کے لیے عربی زبان میں تقریباً 100 تک کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے بڑی وسیع زبان ہے، بڑی کشادہ زبان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کے بعد جو تیسرا کلا استعمال کیا ہے کلا، یہاں کلا کا معنی ہرگز نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کلا کا معنی ہے حق تو یہی ہے۔ کیا حق ہے؟ اللہ نے کہا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی طور پر جان لو، اور آگے کا جملہ محذوف ہے، یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ اگر تم اس حقیقت کو کہ موت جب آئے گی تو یہ تمام نعمتیں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، جان لو تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر یقینی طور پہ تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے تو حق بات یہی ہے کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، جہنم کو تم ضرور دیکھو گے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں قسم محذوف ہے، یعنی اس آیت سے پہلے واللہ یہ محذوف ہے وہاں پہ۔ ایسا ہوتا ہے عربی جو سینٹنسز ہوتے ہیں نا، ان میں بعض اوقات کہیں کہیں پر کوئی چیز محذوف ہوتی ہے، یعنی ہے موجود لیکن ہڈن ہے، اس کو لکھا بیان نہیں کیا گیا۔ تو ویسے یہاں پر بھی واللہ آپ اس کو محذوف مانیں، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور قیامت کے دن جہنم کا دیدار کرو گے، جہنم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد کہا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر جان لو کہ تم ضرور اسے دیکھو گے۔ کسے دیکھو گے؟ جہنم کو دیکھو گے۔ کیسے دیکھو گے؟ عین الیقین، اپنے ان یقینی آنکھوں سے، اپنی ان یقینی آنکھوں سے جہنم کو تم ضرور دیکھو گے۔ اس سے قبل جو ہے 2-3 آیت قبل آپ دیکھیں، وہاں اللہ رب العالمین نے علم الیقین کا تذکرہ کیا ہے نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر حق بات یہی ہے کہ اگر تم نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا یقینی طور پہ، علم الیقین یعنی ایسی بات، ایسی خبر جس میں یقین ہو، جس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے اور شک ختم ہو جائے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق علم الیقین کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ عین الیقین کا لفظ استعمال کیا۔ عین کا معنی عربی زبان میں آنکھ ہوتا ہے، اور عین کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی، عین کا ایک معنی آنکھ ہے، اور بھی کئی معنی ہے، جیسے عین کا ایک معنی چشمہ جو ہوتا ہے، بہنے والا چشمہ، اس کو بھی عین کہا جاتا ہے، اور بھی کئی معنی۔ بہرحال تو عین الیقین کا معنی کیا ہوا؟ یقین کی آنکھ۔ جہنم کا تذکرہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تو ایک تو یہ کہ وہاں تاکید استعمال کیا، اللہ نے قسم بھی کھائی، تاکید بھی استعمال کیا کہ قسم ہے تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اپنی ان یقینی آنکھوں سے دیکھو گے، یعنی جہنم کے دیدار میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہاری جو جیسی حرکتیں ہیں کہ تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آخرت کو تم بھولے ہوئے ہو، جہنم کے دیدار میں کوئی شک نہیں، تم جہنم میں جا کر کے رہو گے۔ اور علم الیقین اور عین الیقین کو اگر بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھنا چاہیں تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے کہ مان لیجئے کہ اگر یہاں نیچے یہاں جو سڑک ہے، اگر کسی نے آ کر کے آپ کو خبر دی، کوئی سچا معتمد آدمی
آپ کو آ کر کے اگر خبر دیتا ہے کہ یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بائک اور ایک بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس والے نے بائک کو ٹھوکر مار دی ہے، آدمی جو بیان کرنے والا ہے، جو آپ کو آ کر کے خبر دے رہا ہے، وہ آدمی ایک دم سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، 5 وقت کا نمازی ہے، معتمد آدمی، اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے، تو آپ کو یہ خبر جو معلوم ہوئی ہے یہ بالکل یقینی طور پہ معلوم ہوئی، اس خبر میں آپ کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ آپ کو یقینی طور پہ یہ علم آ گیا، یقینی طور پہ یہ خبر آپ کو معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سچا اور معتمد آدمی اگر آ کر کے خبر دے تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ایک یہ یقین ہے۔ ایک اور یقین ہے، اگر وہی ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ آدمی جو آپ کو آ کر کے بتا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ آدمی آپ کو بتائے، آپ وہیں آن دا اسپاٹ موجود ہوں اور اپنی آنکھوں سے آپ نے اس ایکسیڈنٹ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو وہ یقین جو آئے گا اس یقین کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس یقین اور اس یقین میں فرق ہے دونوں یقین، لیکن جو آنکھوں دیکھا یقین ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کا یقین ہے، اور وہ اس یقین میں اتنی مضبوطی ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں، دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، مال اور دولت اور یہ اور وہ، اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، کثرت بھی جتاتے ہو، آخرت کو بھول بیٹھے ہو، تو تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، اور جہنم کا دیدار کرو گے، اور جہنم کے دیدار میں ذرہ برابر بھی تمہاری شک نہیں ہے، تم جہنم کے اندر داخل کیے جاؤ گے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر آیت میں ان نعمتوں کے بارے میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جب قیامت کے دن قائم ہوگا تو قیامت کے دن تم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ کون سی نعمتیں؟ جن نعمتوں کی بنیاد پر دنیا میں تم ایک دوسرے پر کثرت جتا رہے ہو کہ میرے پاس اتنا خوبصورت موبائل، 1 لاکھ کا موبائل میرے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ 20,000 کا موبائل۔ ایپل واچ پہنتا ہوں میں، تم کیا پہنتے ہو؟ 1,500 روپے کی گھڑی۔ ایک دوسرے پر جو فخر جتا رہے ہو، ایک دوسرے پر کثرت جتا رہے ہو، دوسرے کو حقیر دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہو گے، یہی نعمتیں، یہی آسائشیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور یہی دنیا ہے، تو جان لو کہ یہ جو نعمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا کو، آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ ان نعمتوں کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ تم ان نعمتوں کا جیسا استعمال کرو گے تمہیں آزادی دی گئی، بلکہ قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوشچن کیا جائے گا، یہ نعمت میں نے دی تھی، اس نعمت کا کیا استعمال تو نے کیا، اس نعمت کے بارے میں۔ اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، حدیث ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں جس نعمت کے متعلق سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے جتنی نعمتیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کون سی نعمت ہے؟ پانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں میں سب سے پہلے سوال کرے گا۔ پانی بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم کسی بہتے ہوئے نہر پر بھی وضو بنا رہے ہو یا پانی کا استعمال کر رہے ہو تو وہاں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم نے جو استعمال کیا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، اور پانی کے بارے میں بطور خاص سب سے پہلے سوال کیا جائے۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورہ میں مجموعی طور پہ انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آخرت کو انسان بھول نہ جائے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، اور اگر دنیا میں کوئی نعمت مل گئی ہے اس نعمت کی بنیاد پر خود کو متکبر سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، اس لیے کہ یہ فخر، یہ تکاثر سب چکنا چور ہو جائے گا، یہ تکبر سب ختم ہو جائے گا جب موت آئے گی۔ جب موت آئے گی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، اور جتنی مال و دولت، جتنی نعمتیں دنیا میں اس نے حاصل کی ہیں وہ سب کے سب دھری رہ جائیں گی، بس ایک جوڑے کپڑے میں زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ سبق آموز اور انسان کو اللہ کی نعمتوں کے متعلق متنبہ کرنے والی سورہ ہے۔
اس کے بعد دوسری سورہ ہے سورۃ القارعہ، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ دوسری سورہ جو ہے القارعہ یہ بھی مکی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں قیامت اور قیامت کے بعض مناظر کو بیان کیا۔ پہلی آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا القارعہ۔ القارعہ، القارعہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے والی کو، کہتے ہیں عربی میں قرع الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہت زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اس کو کہتے ہیں، جو کھٹکھٹانے والی ہوگی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، القارعہ یعنی دروازہ کھٹکھٹانے والی۔ اور یہاں القارعہ جو ہے یہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس طریقے سے جب دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اندر والے لوگ جو ہے وہ بالکل ڈر جاتے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹانے والا اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب دروازہ زور سے کھٹکھٹانے سے پہلے آواز تو نہیں دیتا ہے کہ میں دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا آتا ہے اور اچانک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے القارعہ، کھٹکھٹا دینے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی، ایک تو یہ کہ پہلے سے بول کر کے نہیں آئے گی بلکہ اچانک آ پڑے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا ہو جائے، اور اس دہشت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بہت عظیم چیز ہے، وہ ہلکے میں مت لو اس کو۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی جو خواتین ہوں گی وہ اپنے بچے کو گرا دیں گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور جو حاملہ خواتین ہوں گی جن کے پیٹ میں جنین ہوگا یعنی بچے ہوں گے، پریگننٹ ہوں گی، وہ اپنے بچے کو گرا دے گی خوف کی وجہ سے۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، اور ایسا لگے گا کہ انسان جو ہے نشے میں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا انسان کو اس وقت، لیکن حقیقت میں اسے کوئی نشہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا القارعہ، القارعہ قیامت یعنی کھٹکھٹا دینے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، دوسری آیت ہے ما القارعہ، اور یہ القارعہ کیا ہے، یعنی یہ سوال جو کیا جا رہا ہے القارعہ اور قیامت کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت ہے کھٹکھٹا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی، ڈرا دینے والی، یہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ آگے پھر اسی معنی کو اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے، کہا وما ادراک ما القارعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم القارعہ کیا ہے، بہت عظیم شے، بہت خطرناک چیز ہے، اور جو قیامت کا قیام ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت آپ اس سے واقف نہیں ہیں پوری طرح۔ عام طور سے ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، ہے نا، کسی چیز کی اچھائی بیان کرنی ہو یا کسی چیز کی خرابی بیان کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں نا بھائی تمہیں کیا معلوم، تمہیں یہ سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کتنی عظیم چیز ہے یا کتنی خطرناک چیز ہے یا کتنی اچھی چیز ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی اسلوب اختیار کیا، کہا وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا معلوم قیامت کیا چیز ہے، یعنی کتنی خطرناک چیز ہے قیامت۔ اور پھر قیامت کی ہولناک منظروں میں سے چند ایک مناظر کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے قیامت کا دن جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پروانہ آپ جانتے ہیں نا، موم بتی جلتی ہے تو اس کے ارد گرد ایک پرندہ، ایک پتنگا جو ہے وہ اڑتا رہتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے وہ آگ کے قریب جاتے جاتے آگ میں گر کر کے جان دے دیتا ہے، اسے پروانہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں لوگوں کا جو معاملہ، یعنی جو قیامت کا جو منظر ہوگا، ان مناظر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی ایسا معلوم ہوگا کہ چاروں طرف سے پروانے ہی پروانے نکل گئے، اور جس طریقے سے پروانے آگ کی طرف جاتے ہیں، پروانہ جو پرندہ پتنگا ہوتا ہے اس کو آگ بہت پسند ہوتی، گرمی چاہیے ہوتی، تو اسی لیے وہ آگ کے قریب جاتے جاتے پھر آگ ہی میں جان دے دیتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔
عام طور سے جب ہندوؤں کا وہ تہوار ہوتا ہے دیوالی، تو 10-15 سال 20 سال پہلے وہ دیا جلایا کرتے تھے. ابھی بھی دیا جلتا ہے لیکن الیکٹرانک دیا جلتا ہے. تو وہ تیل ڈال کر کے اس میں گھی ڈال کر کے اور آگ لگاتے تھے، تو وہ جتنے پروانے ہیں وہ سب وہاں جا کر کے جل کر کے ختم ہو جاتے تھے. اور آپ دیکھیے آج بھی جو ہے وہ کہیں کہیں لائٹ آن کیا جاتا ہے تو اس کے قریب بعض پتنگے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو گرمی چاہیے ہوتی. تو پروانہ جو ہوتا ہے اس کو آگ اور گرمی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آگ کی طرف بھاگتا ہے. بہت سارے پروانے آگ کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے پر قیامت کے دن لوگوں کا حال ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایسا لگے گا کہ بہت سارے پروانے، اور کہا کل فراش المبثوث، مبثوث کا معنی ہوتا ہے بکھرے ہوئے بہت سارے. ایسا معلوم ہوگا کہ بہت سارے پروانے چاروں طرف سے نکل کر کے کسی ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں. جیسے پروانے جو ہے آگ کی طرف بھاگتے ہیں، ویسے ہی اس دن قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ پوری انسانیت پیدا ہو کر کے دوبارہ میدان محشر کی طرف بھاگ رہی ہوگی. اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر میں ان الفاظ میں بیان کیا، کہا کأنہم جراد منتشر، کہ ایسا منظر ہوگا گویا کہ بہت زیادہ تعداد میں پھیلی ہوئی بہت بڑی تعداد ہوگی ٹڈیوں کی. ٹڈی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے اور یہ حلال ہے اسلام میں، اور یہ ہمیشہ جھنڈ میں چلتا ہے. یہ جانور جو ہے ٹڈی، یہ جھنڈ میں ہوتے ہیں اور یہ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور کھیت پر حملہ کر کے پورے کھیت کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کأنہم جراد منتشر، قیامت کے دن حال یہ ہوگا، منظر یہ ہوگا کہ ایسا معلوم ہوگا بہت ساری ٹڈیاں ہیں، جھنڈ در جھنڈ ایک طرف بھاگی جا رہی. اور یہ جھنڈ کس کا ہوگا؟ انسانوں کا ہوگا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ انسان جو مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ کیا جائے، چاہے اس کو قبر میں دفنا دیا گیا ہو یا سمندر میں بہا دیا گیا ہو یا ہوا میں اڑا دیا گیا ہو. جہاں جس کو ڈال دیا گیا وہ وہیں سے دوبارہ پیدا ہو جائے گا. اور سارے لوگ پیدا ہو کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے آخری آدمی تک پوری کی پوری انسانیت. تو اندازہ لگائیے وہ کتنا خطرناک منظر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا. یہ زمین تھوڑی ہوگی قیامت والی. اللہ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ زمین جو تم دیکھ رہے ہو اس کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. اس زمین میں پہاڑ ہے، گڈھے ہیں، ندی نالے ہیں، وہ ایسی زمین ہوگی بالکل روٹی کی طرح سپاٹ. تو اس زمین میں انسان پیدا ہوگا اور میدان محشر کی طرف بھاگے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اچھا یہ تو انسانوں کا حال ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑ جو سالڈ ہوتے ہیں اپنے آپ میں، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں کہ جن میں اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے تو دنیا ہل سکتی ہے. دنیا کو بیلنس کیے ہوئے ہیں یہ تمام پہاڑ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے قیامت جب قائم ہوگی. روئی تو آپ جانتے ہیں کاٹن، اور جب اس کو دھن دیا جائے تکیہ میں ڈالنے کے لیے اور گدے میں ڈالنے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو بہت دھنتا ہے. بہت زیادہ دھننے کی وجہ سے وہ روئی جو ہے بالکل بھوسی کی طرح ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے نا. تو جس طریقے سے روئی کو دھن دیا جائے تو وہ بالکل ہلکی اور بھوسی ہو جاتی ہے، اس کو اگر پھونک مارا جائے تو وہ اڑ جاتی ہے. ویسے ہی قیامت کے دن ان پہاڑوں کی حالت ہوگی. یہ جتنے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ اور سالڈ قسم کے پہاڑ ہیں، قیامت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب یہ آئے گی تو پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. تو اندازہ لگائیے جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. کہا کہ اس دن جس انسان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جس انسان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ بڑی من پسند اور بہترین اور خوبصورت زندگی میں ہوگا. اور یہ کون سی زندگی ہے؟ جنت والی زندگی.
جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا اس انسان کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ گناہ ہوں گے، ممکن ہے گناہ ہوں گے، لیکن نیکیاں زیادہ ہیں، یا تو بالکل ہی گناہ نہیں ہے، اور ایسا کن لوگوں کے ساتھ پاسبل ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ تو یا تو گناہ بالکل نہیں ہے، صرف نیکیاں ہیں، تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کہا اللہ رب العالمین نے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا چیز ہے؟ ہاویہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت گہرا گڑھا، ایسا گڑھا جس کا پیندہ بہت نیچے ہو، بہت زیادہ اس کے اندر گہرائی ہو، اور یہ جہنم کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے ہاویہ، کیونکہ جہنم جو ہے بہت زیادہ گہری، بہت گہری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو ایسے لوگ ہاویہ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ کہا فَأُمُّهُ، تو کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ماں کے ہوتا ہے نا، فَأُمُّهُ، لیکن یہاں کا معنی ماں سے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں کا معنی ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا اصلی معنی بالکل ہی مفقود ہو گیا، بلکہ اس سے مناسبت ہوتی ہے، عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے۔ ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا گیا، جس کا اصل معنی ماں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ کہیں بھی چھوڑ دیا جائے، گھوم پھر کر کے کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے۔ تو ویسے ہی جو لوگ جہنمی ہوں گے، حساب و کتاب جو کچھ ہونا ہے ہونے کے بعد واپس ان کو، یعنی فائنلی ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے۔ تو یہ کا جو معنی ہے صرف ماں کے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن نے امی کہا ہے، امی ہے نا۔ تو امی کا جو سیدھا سادہ معنی ترجمہ ہم جانتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ کہ جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پڑھنا اور ہاتھوں سے لکھنا نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود آپ کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، ورنہ اگر پہلے سے لکھنا پڑھنا آتا تو عرب الزام لگا سکتے تھے یہ اس نے خود سے لکھ پڑھ لیا ہے، خود سے قرآن بنا لیا ہے نا۔ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے امی کہا، هو الذی بعث فی الامیین۔ مکے میں عام طور سے جو پبلک تھی، وہاں پہ جو لوگ باشندے وہاں کے تھے، سب کے سب امی تھے، پڑھنا لکھنا وہاں نہیں آتا تھا۔ جس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا وہ یعنی بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں بعض قیدیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ تو مقرر کر دیا تھا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ تو پڑھنے لکھنے کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، بہت نادر لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں میں سے تھے، چنانچہ آپ بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو معاہدہ لکھا گیا تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول تو مانتے ہیں نہیں، تو آپ نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، کہ یہ محمد جو اللہ کے رسول ہے ان کی جانب سے یہ ہے، یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے ان کے اور فریق مخالف کے درمیان، تو اس کو آپ مٹا ڈالیے۔ اور یہ بسم اللہ، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، یہ الرحمن کون ہے؟ الرحمن کو ہم نہیں جانتے، اس کو بھی مٹائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی کو، حضرت علی نے مٹانے سے انکار کر دیا، کہا میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹاؤں گا۔ دکھایا گیا، بتایا گیا کہ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ کیا معنی ہے امی کا؟ امی کا معنی ہوتا ہے یہاں بھی کا اصل معنی تو وہی ہے ماں، لیکن بے پڑھے لکھے انسان کو جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کا جو بچہ ہوتا ہے، ماں کا جو بچہ ہوتا ہے، یعنی ایک عورت سے جب کوئی عورت جو ہے ماں بنتی ہے اور اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد پڑھی لکھی ہوتی ہے کیا؟ کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے پڑھائی لکھائی سیکھ کر کے آتا ہے؟ نہیں سیکھ کر کے آتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ عورت سے پیدا ہونے والا بچہ جو اپنی ماں کا ہوتا ہے اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اسی طریقے پر
جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ ان سے مشابہت رکھتے ہیں، اسی تعلق کی وجہ سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں عربی زبان میں ان کو امی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جن کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا یعنی گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ تو ان کی ماں یعنی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، جہنم ہے، بہت گہرا گڑھا۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ یہاں کا جو معنی ہے نا، لفظ ہے، یہ انسان کے سر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ای الدماغ، یعنی دماغ۔ تو اگر دوسری تفسیر لیں تو اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ ایسے انسان کو سر کے بل جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور جب اس طرح ایک آیت کی 2-3 تفسیریں بنتی ہوں اور دونوں 2-3 تفسیریں جو بھی ہیں ان کے درمیان کسی ایک تفسیر کو راجح قرار دینا اور دوسری تفسیر کو مرجوح قرار دینا ممکن نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ ان تمام کو ایک ساتھ بیان کر دیا جائے، ان کے درمیان تطبیق دے دی جائے۔ تو ان دونوں تفسیروں کے درمیان تطبیق دے دی گئی ہے۔ پہلی تفسیر کیا ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہاویہ ہے، اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ ایسے انسان کو سر کے بل جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ان دونوں تفسیروں میں تطبیق دی گئی، یعنی دونوں کو ملا کر کے ایک معنی بیان کیا گیا جو دونوں کو شامل ہے، جس میں دونوں تفسیریں آ گئیں۔ وہ کیا کہ جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، ایسے انسان کو ہاویہ میں دماغ اور سر کے بل داخل کیا جائے۔ تو اس معنی میں دونوں تفسیریں آ گئیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما ہی، ہاویہ کے بارے میں اللہ نے کہا یہ جو گہرا گڑھا ہے جہنم، آپ کو کیا معلوم یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بہت زیادہ گرم آگ ہے۔ جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا آپ کو کیا معلوم یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتی دہکتی ہوئی بہت زیادہ گرم آگ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کے 70 درجوں میں سے، جہنم کی آگ کے 70 درجوں میں سے یا حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصے کیا جائے یعنی درجات میں، تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے یہ دنیاوی آگ ہے۔ دنیا میں انسان جتنی زیادہ گرم آگ جلا سکتا ہے جلا لے، وہ جو آگ ہوگی وہ جہنم کے آگ کے برابر میں صرف ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ گرم اور زیادہ یعنی خطرناک ہے۔ تو یہ جہنم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا نار حامیہ، بہت گرم آگ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ کہا کہ جن لوگوں کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، من پسند زندگی ان کی ہوگی، بہت بہترین عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا یعنی گناہوں کا بھاری ہو جائے گا، تو ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ 2 قسمیں تو بنیادی قسمیں ہیں، دو قسمیں جو اللہ نے لوگوں کی بیان کی ہے، یہ بنیادی تقسیم ہے، لیکن ان دونوں قسموں کے اندر لوگوں کی اور بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ پہلی قسم جو ہے جن لوگوں کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو جیسا کہ میں نے بیان کیا اس میں 2 قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا کیونکہ گناہ کے پلے میں کچھ نہیں ہے، اور اس میں کون لوگ ہیں؟ معصوم عن الخطا لوگ، یعنی انبیاء، ہے کہ نہیں؟ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک و مبرہ ہیں، تو ان کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہیں، لہذا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور گناہ کے پلے میں کچھ نہیں ہے تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور دوسری قسم ان مومنوں کی ہے، ان مسلمانوں کی ہے جن کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں دونوں، لیکن نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں۔ تو جب ان نیکیوں کو اور ان گناہوں کو وزن کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا نا، ووضع المیزان، اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا قیامت میں، تو وہاں جب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں اور گناہوں کو یہ وزن کیا جائے گا، تو چونکہ نیکیاں زیادہ ہیں وہ نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اور گناہ ہیں لیکن کم ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں،
جہنم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ پہلی قسم ہو گئی لوگوں کی، جس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک انبیاء ہیں کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے میں صرف نیکیاں ہیں، گناہ کے پلڑے میں کچھ نہیں ہے، اور دوسرے وہ مسلمان ہیں کہ جن کے یہاں نیکیاں اور گناہ دونوں ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ بھاری ہو جائیں گی، لہذا وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب آئیے دوسری قسم، اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کافروں کی ہے، کافر، منافق، مشرک، ملحد، بے دین اور زندیق، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن لوگوں کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے۔ اور یہ جو کافر قسم کے لوگ ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا بالکل ہی خالی ہوگا، بالکل ہی خالی ہوگا، کیونکہ نیکیاں ان کی کچھ نہیں، ان کی اچھائیاں ایک اچھائی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب کافر و مشرک ہیں۔ تو ان کے گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، اور نیکیوں کا پلڑا، چونکہ نیکیوں میں کچھ ہے ہی نہیں، نیکیوں کے پلڑے میں بالکل یعنی سناٹا ہے، کچھ نہیں ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہے، لہذا یہ سیدھا جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم مسلمانوں اور مومنوں کی ہے۔ یہاں بھی دو قسمیں، یہاں دوسری قسم مسلمانوں اور مومنوں کی ہے۔ ان مسلمانوں اور ان مومنوں کی ہے جن کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہے اور نیکیاں بھی ہیں، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے اور نیکیاں کم ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، تو جب ان کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور نیکیاں ہیں تو لیکن کم ہے گناہوں سے، تو ان کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن اس میں تمام قسم کے مومنین اور مسلمین شامل نہیں ہیں، بلکہ مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی دو قسم کے معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ کرے گا۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اور رحم و کرم کے معاملہ یعنی رحم و کرم کا تقاضا کیا ہے کہ جو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تو ہیں ہی، جو گناہ زیادہ ہیں ان کو اللہ معاف کر دے۔ تو جب اللہ معاف کر دے گا ان تمام گناہوں کو تو بچ کیا گئیں؟ نیکیاں بچ گئیں، اب وہ انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا بلکہ انصاف کا معاملہ کیا، جسٹس کیا اس انسان کے ساتھ، تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جس نے جتنی غلطی کی ہے اتنی سزا بھگتے، ہے نا؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ نہیں کیا، انصاف کا معاملہ کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ چونکہ گناہ کا پلڑا بھاری ہے، نیکیاں ہیں لیکن کم ہیں، تو ایسے مسلمان اور ایسے موحد اور ایسے مومن کو اٹھا کر کے جہنم میں پہلے داخل کیا جائے گا، پہلے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر جہنم میں اپنی سزاؤں کو جب وہ بھگت لے گا، اپنے گناہوں کی سزا وہ وہاں کاٹ لے گا، اس کے بعد اس مومن اور اس موحد اور اس مسلمان کو وہاں سے نکال کر کے دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا، دوبارہ یعنی جہنم سے نکال کر کے اب فائنلی اس مومن اور اس مسلمان کو اس کے توحید کی برکت کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، نامہ اعمال کے شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے فائنلی اسے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک انبیاء ہیں اور دوسرے عام مسلمان ہیں۔ انبیاء ان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہی رہے گا کیونکہ گناہ میں کچھ نہیں ہے، اور مومنین جن کی نیکیاں زیادہ ہیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ کم ہے، تو ایسے یہ دونوں قسم کے لوگ ڈائریکٹلی جنت میں جائیں گے، جہنم سے کوئی لینا دینا ان لوگوں کا نہیں۔ لیکن جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو کافر و مشرک قسم کے لوگ ہیں، منافق اور زندیق قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری، اور اس لیے کیونکہ نیکیوں کے پلڑے میں کچھ نہیں ہے تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور دوسری قسم ان مسلمانوں، ان مومنوں اور ان موحدوں کی ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں دونوں چیزیں ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے، نیکیوں سے زیادہ گناہ ہے، تو اگر اللہ نے معاف کر دیا تو یہ بھی سیدھا جنت میں جائیں گے،
لیکن اگر اللہ نے معاف نہیں کیا، انصاف کا معاملہ اگر اللہ نے کیا، تو جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا بھگت کر کے وہ واپس جب نکالے جائیں گے وہاں سے، تو فائنلی انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، پھر وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ یہ تفصیل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بچ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گی، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہاں تو آپ نے دیکھا دونوں میں سے کسی ایک کا معاملہ یہ تھا کہ ایک بھاری تھا، یا تو نیکیاں بھاری تھی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یا دوسری طرف گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ سورۃ الاعراف آپ پڑھیے، سورہ کا جو نام رکھا گیا ہے الاعراف، وہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ہوگا یہ قیامت کے دن کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ نہیں، ایک دم برابر ایکول ہیں، تو انہیں نہ جنت میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ جہنم میں داخل کرے گا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے، اسی جگہ کا نام ہے مقام اعراف۔ تو وہاں ان لوگوں کو ٹھہرا دیا جائے گا، انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، یعنی اعراف میں ٹھہرنے والے لوگ۔ تو نہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد یہ وہاں رہیں گے اور وہاں سے دونوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جنت کو بھی دیکھیں گے، اور جہنم اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، پڑھیے سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ اپنی نظروں کو جنتیوں کی جانب لے کر کے جائیں گے، جنت کو دیکھیں گے، تو خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں داخل کر دیا جائے، لیکن اللہ انہیں اس وقت داخل نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنی نظر جہنم اور جہنمیوں کی جانب ڈالیں گے تو انہیں دیکھ کر کے خوفزدہ ہو جائیں گے، اور کیونکہ ڈر ان کو ہوگا نا، بیچ میں وہ اٹکا دیے گئے، تو پاسبل ہے انہیں یہاں داخل کر دیا جائے یا جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، تو ڈر پیدا ہوگا ان کے دل کے اندر، اور وہ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم اور یعنی اصحاب جہنم میں مت بنانا، جہنم میں ہمیں مت ڈالنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدت کے بعد انہیں مقام اعراف سے نکال کر کے فائنلی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں دو الگ الگ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ سورہ القارعہ ہے جو قیامت اور قیامت کی ہولناکی اور اس کے چند ایک مناظر کو بیان کرنے والی سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان دونوں صورتوں بلکہ مکمل قرآن کریم سے عبرت حاصل کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔